دوستوں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے نوجوان سپہ سالار کی جس کو دیکھ کر چنگیز خان نے بھی کہا تھا کہ کاش یہ میری اولاد میں سے ہوتا۔ اسلام میں کئی ایسے نوجوان گزرے ہیں جن میں بہادری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ صرف اللہ سے ڈرتے تھے اور جان دینے سے بھی نہیں کتراتے تھے، مگر اس نوجوان سپہ سالار کی بات ہی کچھ الگ تھی۔ دوستوں چنگیز خان کو آج تک کسی نے نہیں ہرایا، مگر یہ مجاہد ایسا تھا کہ چنگیز خان کا لشکر اس کا نام سن کر بھاگنا شروع کر دیتا تھا۔ یہ نوجوان سلطنت خوارزم کا سب سے قابل ترین شہزادہ جلال الدین خوارزم شاہ تھا۔ یہ وہی نوجوان ہے جس نے چنگیز خان کو اس کی زندگی کی پہلی اور آخری شکست دی۔ کہتے ہیں کہ چنگیز خان نے 250 جنگیں لڑی اور ان میں سے صرف وہ ایک جنگ ہارا۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ چنگیز خان دنیا فتح کرنے کے نشے میں ریاست خوارزم پر چڑھ دوڑا۔ اب خوارزم سلطنت کے بارڈر پر دریائے آمو لگتا تھا۔ ہوشیار شہزادے نے اس وقت اپنے باپ پلاؤدین شاہ کو مشورہ دیا کہ دریا کے کنارے ہی چنگیز خان کے لشکر پر حملہ کر دیا جائے، لیکن اس کا باپ جو بادشاہ سلطنت تھا اس نے یہ تجویز نہ مانی۔ اس کا خیال تھا کہ ہمارے مضبوط ترین شہر بخارا اور سمرقند ہے، ہم ان میں بیٹھ کر منگولوں سے جنگ کر لیں گے۔ اب منگول جیسے ہی دریائے آمو سے آگے آئے تو انہوں نے روایت کے مطابق تباہی پھیلانی شروع کر دی۔ تمام شہر تباہ ہو گئے، عوام کی کھوپڑیوں کے مینار کھڑے ہو گئے۔ اب یہ سب دیکھ کر عیاش بادشاہ پلاؤدین کے اصحاب جواب دے گئے اور وہ 2 لاکھ کے لشکر کو لے کر فرار ہونے کی کوشش کرتا رہا۔ تاریخ میں ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ 20,000 کے لشکر سے 2 لاکھ کی فوج بھاگ رہی تھی۔ آخر یہ بادشاہ 20,000 منگولوں سے چھپ کر ایک جزیرے پہ آ گیا اور یہیں جان دے دی۔ پہلے تو جلال الدین خوارزم شاہ کو فوج کی کمان نہ دی گئی، مگر جب اس کے تمام چچا منگولوں کے ہاتھوں مارے گئے تو آخر اس کو فوج کی کمان مل گئی۔ جب چنگیز خان کو پتہ چلا کہ یہ خطرہ اب بڑھ گیا ہے تو اس نے ایک بڑی فوج اور بلا لی۔ آخر پروان کے مقام پر جنگ ہوئی اور منگولوں کو بری شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اب چنگیز خان کا غصہ تھا کہ ٹھنڈا نہ ہوتا تھا۔ اس نے ایک بہت ہی بڑا لشکر تیار کیا اور اس کے اندر اپنے سب سے بہترین کماندار اور اپنے بیٹوں کو بھی شامل کیا۔ دوسری طرف جلال الدین خوارزم بھی پورے عالم اسلام سے فوجیں جمع کر رہا تھا۔ اب ایک فیصلہ کن جنگ ہونی تھی کیونکہ اس جنگ کی وجہ سے دنیا کے مستقبل کا فیصلہ ہونا تھا۔ اب ہوا کچھ یوں کہ پروان کی جنگ میں خوارزمیوں کے ہاتھ ایک بہت ہی اعلیٰ نسل کا منگول گھوڑا لگا۔ اس گھوڑے کے پیچھے 2 بڑے سردار ایک دوسرے سے لڑنے لگے، یہاں تک کہ ان کے فوجی دستے بھی آپس میں لڑنے لگے۔ آخر ایک سردار اپنی فوج لے کر کرمان کی پہاڑی کی طرف چلا گیا۔ اب چنگیز خان کو خبر ہوئی تو وہ فوراً آ پہنچا۔ اس سردار کے پاس تقریباً فوج کا 70% حصہ تھا جو وہ لے کر چلا گیا تھا۔ جلال الدین نے اسی بچی کچی فوج کے ساتھ جنگ کی، مگر منگولوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے سارے سپاہی مارے گئے۔ مگر جلال الدین خوارزم نے گرفتار ہونے کی بجائے دریائے سندھ میں چھلانگ لگا دی، اور یہ دیکھ کر چنگیز بھی کہہ اٹھا کہ خوش نصیب ہے وہ باپ جس کا اتنا بہادر بیٹا ہے۔ دریائے سندھ کو پار کر کے جلال الدین خوارزم شاہ دہلی آیا اور سلطان شمس الدین سے مدد کی درخواست کی، لیکن منگولوں کے ڈر سے کوئی بھی اس کو مدد دینے پر راضی نہ ہوا۔ یہاں سے نا امید ہو کر جلال الدین خوارزم شاہ بغداد گیا، جہاں اس وقت کے خلیفہ اسلام سے مدد کی طلب کی، اور خلیفہ کو کہا کہ اگر آج منگولوں کو نہ روکا گیا تو پھر اسلام کی خلافت ختم ہو جائے گی، مگر خلیفہ نے مدد نہ دی۔ آخر یہ بہادر سپاہی پوری امت مسلمہ کے حکمرانوں کے پاس گیا، مگر ہر جگہ سے اس کو ٹھوکر ہی لگی، اور آخر اس نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد کسی کو یہ نظر نہیں آیا۔ اب یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ 2 دن کم جیو مگر اچھے سے جیو، تو وہی بات ہے کہ ہمارے حکمرانوں کی طرح اس وقت کے خلیفہ بھی عیاش تھے۔ اگر وہ اس کو فوج کی کمان دے دیتے تو آج ہم اس دنیا کے حاکم ہوتے، مگر اس وقت مسلمانوں کے اندر کے جھگڑے اور ناانصافیوں کی وجہ سے مسلمان اپنی سلطنتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے عربوں کو مزہ بھی چکھانا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کے اندر عربوں کو پہلے ہی وارن کر دیا تھا کہ اگر تم میرے دیے ہوئے مقصد سے پیٹھ موڑو گے تو میں تم سے تمہاری خلافت چھین لوں گا اور کسی اور کو دے دوں گا۔ اور یہی ہوا، ایک طرف منگولوں نے عباسیوں پہ حملہ کیا اور دوسری طرف سلیمان شاہ کے گھر ارطغرل غازی پیدا ہوا، اور اسی ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، یعنی خلافت عربوں سے لے کر عثمانیوں کو مل گئی، اور یہی اللہ کا قانون ہے۔ تو دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور اگلی ویڈیو کس ٹاپک میں بناؤں کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا۔ ملتا ہوں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔